ایک درویش بھی گزرے سادے بندے حضرت بہلول دانا اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بالکل سادے بندے، کوئی بات نہیں، کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو بعض بندے ہوتے ہیں نا، انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں، 2-3 کہانیاں، وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا، منا گا دیتا جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب، تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا، آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب، ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بے معنی سوال۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں، عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں، عمل کا رستہ۔ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی حضرت بہلول دانا سے، فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں، ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا، دیکھا نا پڑ گئے نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں، مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے، مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا، اب وہ سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا، جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں، اس نے کہا جی مار دیا۔ اب دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے، وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے، 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد۔ درد ہوندی ہے نا ویسے، میرے میدے میں درد ہے جی۔ کتنے ہے جی میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے، جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے، کتنے جے دل لیا انہوں ٹھنڈی وال وائیے، دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ کوئی بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنے کہ نہیں، کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے، کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دیا بیوی کو غصے میں۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی؟ کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی، میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دے تو بعد چاکھے میرا ارادہ، تو تیرے اتنا کو کہن نہ کر دے، میرا خیال ہے تیرے کچھ نہیں کہیں گے، تیرے تے پرچہ بھی میرا ارادہ نہیں تھا، غصہ آیا لڑائی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھوسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی۔ اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے۔
وہ کس طرح کا ہے, کس معیار کا ہے, کس حال میں ہے, یہ پتہ قیامت میں چلے گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی. ایک مضمون ایک کالم نگار ہیں, کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں, وہ میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا. کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا. تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا. میں ان کالم نگار نے فون کیتا, میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے, میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے. ہاں چل میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں. اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا ہے تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے, وہ چوکیدار ہے. اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر. یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہی ہیں خاک بازی کا. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو, تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دا نانا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاری صاحب گئے ہیں, میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پیلیاں ہیں, سادہ سا کام رکھا ہے, چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسجد مدرسہ تے ساڈا اولیا وے کے تانوں لگدا اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ؟ کرمال ہے پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ, سانو تخت ادارے دی لوڑ کی ہے نالے کی لگے شہر ببول دے نال او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ, ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا, اسی اپنی بال کے سیکنے آ, ہم بڑے پکے لوگ پکے. میری بات پہ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, غور فرمائیں. لیکن نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے, میری بڑی تکلیف ہے, میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے, میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے, وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصلہ آباد تے 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا, اور یار سون تو معمولی آدمی نہیں, تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے, تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, اور دیکھو میری محمد تکیندے گزر گئی, دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ, حضرت بہلول دا نہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ, حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے, تو بابا کونے میں بیٹھا ہے, بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ تو مطلب ہے ان کسی نہیں ہٹنا. اگر آپ کہیں رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا, یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے, ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا, تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا, تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے, تو کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے تے باقی وے ٹور کے ہونے, پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے, اس مزاج کو بدلیں, تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. آپ قومی ذہن بنائیں, وقت کو ضائع نہیں کریں. وہ بڑے لوگ تھے, بڑا مجمع تھا, لیکن حضرت بہلول دا ناک کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے, آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں, ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں, لیکن 9 پہ دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے, او پایا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ, ادھروں لکھاں گئے. ہمیں غلطی لگ جاتی ہے, غلط فہمی بن جاتی ہے. سنو اور یاد رکھنا, جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے, بڑے نعرے لگے, پر آج پوچھتا کوئی نہیں, تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے, یہاں MNA کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر, جا اپنا کام کر, جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا, یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا, صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے, نفس بچہ ہے, جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے.
اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ، وہ میری والدہ کہا کرتی تھی، میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تم چار پالا ہے تے بڑو لج دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں، تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے، پھر قناعت والی زندگی، پھر زندگی حسین ہو جائے۔ میرے بھائی سمجھ لیں اس کو، اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے، میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا رہا یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے، آپ کنگال ہو جائیں، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے، آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا، نور ہوگا، وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا، آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے، میرا سور ہے، میری آواز ہے، یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے، یہ 40,000 ڈیلی کی ہے، پھر آپ کمزور پڑ جائیں۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے، تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا، ہمارا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا، کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا، تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجدیں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے، فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا، اوئے ہوئے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا، بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی، بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال یہ ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے سحری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہ رہے،
اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے آ کے عطیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے 2-4 باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں۔ السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا۔ پانی کے قطرے بہ رہے ہیں اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ رہنا شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہ 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھیں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے، اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہے، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ ناطق عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے،
تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی. گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں. بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا، اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں. وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا، لوگ سنتے بڑے ہیں، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے. خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہے، لنگر کہاں سے آتا، یہ کیا ہے. حضور غوث اعظم ہنس دیا کرتے، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر. وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے. گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی. وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی. اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا. حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا. مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں. میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے. جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا. وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی. جا کر کے 100 دینار دیے. میں نے کہا لو. اس نے آنکھیں کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف. کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں. تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں. کہتے میں خادم کہتے میں دیکھ کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا. لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا. اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کہا. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی. اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے. میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم نے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو مہربانی کرنا، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے. لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نہیں تو غوث پاک رو پڑے. کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے. تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے؟ تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر. ٹھیک ہے نہ دے، میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہ تو بول کتنے دوں؟ تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی مہربانی کر 7 عطا کر دے. 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے.
وہ بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی، بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں. کہتے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا، تو میرا بھی ہے. کہتے میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے. تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر. حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر. صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں. تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد، اور اس میں نے تقریر شروع کی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا. پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے. اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں. رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے. میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ میں آتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا. تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی. غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک بخت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا. تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا. غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکر کہا، مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک. تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے، عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام. یہاں تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ سات رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن، کیونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا.
یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں, مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے, روز رات کو بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں, فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے, ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے, کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں, کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے, کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں, مکانوں میں رہتے ہو, اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو. خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کوئی دوست ٹائم لینے آتے ہو تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو کار. ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے, انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو, سارا سال برکتیں نازل ہوں گی. محفل کو ایک روپ دو, ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام ہے. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا, جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا, جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل, ثواب کے لیے 11ویں. اس سے باہر ہے, بڑا ہو گیا یہ کام. ناک کا بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی, وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر, وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جہدے ہاتھ نوٹاں دتی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالما شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتھوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے؟ کدھر سے تو نے یہ لے لیا اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں. محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کردا ہوے تے عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی, تسنع نہیں تھی, بغداد میں محفل ہو رہی, غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, بارش شروع ہو گئی, لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا, انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے, تقریر سے, خطبے سے, الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ کے ملفوظات ہیں, آپ کے خطبے. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں, بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی, دین کا کام کیا, نذرانے نہیں بٹورے, نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرے لاکھوں مرید ہے, میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو, ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے, یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے, وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا, اگر تم نے سیب کھلائے نا, سیب کا موسم نہیں, پھر تو ولی اللہ ہے, اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی, جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے آنکھ میں, پیر ہو جائے تو نا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے, موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے, اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے, تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے, یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے, کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا, کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے.
تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں، تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا۔ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، وہ ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے، آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے، کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے، آپ نے فرمایا جا، کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی، فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو۔ اس نے کہا نہیں قبول کر لے۔ غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا۔ غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو، فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا، لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو۔ حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے، جمعے کا خطبہ دینے آئے۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا، کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا، لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں، لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے۔ آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے، کہے جس نے کہنا ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کہے جس نے کہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے، موت کرے جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے۔ میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی، یہ سیالکوٹ کے قریب، بڑی سخت، 2 4 5 نعت خان تھے، وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے، اوپر سے میرا نمبر لگ گیا، تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے، تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا تھا، ہم سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا، میں کہا بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا، تے سارے دین دا کیویں چکے گا، وہ تے چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا۔ تو ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی، میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم۔ تو مسئلہ خراب ہو گیا، ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ، بھائی جو شعر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا، 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں، میری گل ہو رہی، تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو، اور باہر نکلے گا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا، گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، تو میں ایک بندے نے کیا ابھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا، تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نوں، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل، تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نہیں انجدہ بلائی، یہ کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں۔ میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل، وہ بےزتی کری جائے مجمے دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، ایڈا روکھا مجمع کدے نہیں ویکھیا، کنج دے تسی بندے ہو، من تسی یاد رہو گے، بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے ہیں، وہ میرے سے نہ برداشت ہوا، کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے، کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا، میں کہ بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے آئے، مفت آئے نہیں سارے، یہ چنگے نہیں تیرے نالوں، یہ فری بیٹھے مفت بیٹھے، تو تے پیسے لے گئے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے، کس بات کا لیا؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب آج کے رسول ہیں، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو
تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا, غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے, نہ سڑ کو دتی ہے نہ آگے انہیں. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے, یہ لوگ ان کے اندر لالچ نہیں تھا, کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے, ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں, میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے, میرا مرید بنا دے, وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو, ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے, جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد, اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا, بدل دیا ہے گورنر, ہم نے گورنر ہے. یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور ہوں. رو رہے کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی, یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے, فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے, اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی, 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی, کتابیں لکھی, دین پڑھایا, لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں, یا اللہ معافی دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی, انہوں نے ہمیں سمجھایا, انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے, دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا, تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی, اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی, فرمایا 3 شرطیں ہیں, تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا, اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے, اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر, اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا. اپنے نفس کی رضا کے لیے, اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ, اللہ کی رضا کے لیے بول. ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں, نفسانی خواہشیں, یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو, جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے, جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ, اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو, اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں, اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں, لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں, ضرور دن منائیں. کوشش کریں روزانہ رات کو, اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورج یاسین ہی پڑھیں. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے, اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تاج کے رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم, ہر روز محفل ہوتی تھی, لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی, تسنو نہیں تھی, بغداد میں محفل ہو رہی, غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, بارش شروع ہو گئی, لوگ بکھرنے لگے, تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا, اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے, تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا, انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے, تقریر سے, خطبے سے, الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ کے ملفوظات ہیں, آپ کے خطبے. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں, بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی,
دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں، پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے آنکھ میں، پیر ہو جائے تو ذرا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگے کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے. تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے. کہ حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہ حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نظر ہے. ان کا معیار بڑا عمدہ ہے. 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے. یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی. خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے. خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا. خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابو بکر صدیق کی سلطنت نے مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ. اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صاحب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفی اعظم باولک نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں. ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے. اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہیں وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں. تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی. اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں. جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کام لارا راہ دو. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھیں، یقین قرآن مجید پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں؟ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو۔ اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا، پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی، اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا۔ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے، ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو، میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی۔ یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہا جناب پانی چاہیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو۔ عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا۔ اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو لے تو لا اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا۔ پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی، پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے، فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا۔ کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا، فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے۔ ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے،
12 रस्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। जब यकीन कामिल नसीब होता है, एतमाद की दौलत अल्लाह देता है, जब इंसान को ये इंशराह सदर हो जाता है कि मेरी निजात खुदा के हुक्म में है और रसूलुल्लाह के कदमों में है, जब उसे ये इंशराह हासिल होता है तो फिर नमाज का लुत्फ आता है। गौर कीजिए क्या जुमला कह दिया मैंने। फिर उसे नमाज का फिर उसे नमाज बोझ नहीं बल्कि नमाज ना पढ़े तो उस पर बोझ होता है। फिर कुरान मजीद उसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, फिर वो एक सुन्नत के छूटने पर परेशान रहता है जब यकीन की दौलत नसीब होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा ईमान लाओ तो फिर ईमान पे डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमजोरी है ना, ये देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल अभी परसों बहाने हीले, अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जब किसी ने कलिमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन जरूरी है, पूरा। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए, फिर इस पर वो कहा तो डट गए, खड़े हो गए, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ। जब डट गए तो फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, गम ना करना, खौफ ना खाना, वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान लाए और फिर ईमान पर फिर ये ना सोचे कि वो किस तरह देगा, वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद किस तरह करेगा, निज़ाम कैसे चले। डट जाए, डट जाए, कहे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने थोड़े पे गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब देखनी या दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने उसकी इताअत में रहना। जब डट जाएगा अल्लाह के अहकामात पर, जब डट जाएगा तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दौलतें अगर किसी को अल्लाह दे दे तो समझे अल्लाह ने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत अता फरमा दी। या रसूल अल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये दो दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये दो नेमतें मांगा करो, अर्ज किया करो ए अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमें यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की कुव्वत और पुख्तगी नसीब फरमा। मेरे भाई हुजूर ने फरमाया मांग के लो। कमजोर ईमान वाला शख्स किसी काम का नहीं होता। जिस आदमी के ज़हन में शक का बीज एक दफा जन्म लेता है वो आदमी तो गुलाम से बदतर है। बेकैफ सजदा, रूठी रूठी सी इबादत, उसकी जिंदगी कैफियत से खाली है। जिस शख्स को पता चल जाए ना लोग मेरे मुखालिफ हैं, उसका तो सजन रहता ही कोई नहीं। असल बात ये होती है कि यहाँ सोच बैठा है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, यहाँ मुखालफत यहाँ बैठ गई है, दो बंदे बातें कर रहे हैं तो परेशान है, मेरे खिलाफ ही लगे हुए हैं, मेरी ही बात हो रही है। तो असल तकलीफ कहाँ है? और अगर यहाँ यकीन कामिल हो गया ना कि सारे मुझसे प्यार ही करते हैं, तो फिर दो बंदों को बात करता देखेंगे तो यही सोचेगा मेरी तारीफें कर रहे हैं।